افغان طالبان رجیم کو پاکستان کی طاقت کا اندازہ نہیں، ان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغان طالبان کی خواہش ہو تو تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دو ٹوک وارننگ۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ اگر طالبان رجیم نے لڑنے کی کوشش کی تو دنیا ان کا حشر دیکھے گی۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب انتہائی سخت اور کڑوا ہوگا۔ ہمارا صبر اور عزم آزمانے کی کوشش مت کرو۔ دنیا کے لیے دم دبا کر بھاگتے طالبان کو دوبارہ دیکھنا یقیناً نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ طالبان حکومت نے برادر ممالک کی منت سماجت کی۔ دوستوں کے کہنے پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی۔ پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو سخت انتباہ۔ ایکس پر پیغام میں کہا طالبان رجیم کا وجود مٹانے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی مہم جوئی کی گئی تو اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات کو ان کی مکارانہ ذہنیت اور دوگلا پن قرار دیتے ہوئے کہا وہ بعض برادر اسلامی ممالک کی ثالثی کے لیے منت سماجت کر رہے تھے۔ انہی دوستوں کے کہنے پر پاکستان نے امن کی خاطر مذاکرات کو ایک موقع دیا۔ وزیر دفاع نے کہا قابض افغان طالبان اپنی کمزوریوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ طبلِ جنگ بجا کر افغان عوام میں اپنی گرتی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی غیر قانونی حکمرانی اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر بضد ہیں تو پھر جو ہونا ہے ہو جائے۔ پاکستان کے ساتھ لڑائی کی غلطی کی گئی تو ان کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ دنیا کے لیے تورا بورا جیسا منظر دوبارہ دیکھنا انتہائی دلچسپی کا حامل ہوگا۔ سلطنتوں کے قبرستان کے بیانیہ کی حقیقت بے نقاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا پاکستان خود کو ہرگز کوئی بڑی امپائر نہیں سمجھتا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ طالبان کی وجہ سے افغانستان اپنے ہی لوگوں کے لیے کسی قبرستان سے کم نہیں۔ تاریخی اعتبار سے افغانستان سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے لیے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا خودکش حملے برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اب حملے پر افغانستان کے اندر گھس کر بھی جواب دینا پڑا تو دیں گے، خلاف ورزی پر اندر جا کر جوابی وار کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا دہشت گردی کے لیے اب افغان سرزمین استعمال ہوئی تو ہم جواب دیں گے۔ کابل نے مزاحمت کا راستہ اپنایا، ایسا ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ ثالثوں کو بھی افغان طالبان کی نیت کا معلوم ہو گیا۔ افغانستان سب چیزیں مانتا ہے لیکن تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں۔ اب دوا تو کوئی نہیں رہی، دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ طالبان افغانستان کو ماضی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ افغان طالبان پوری طرح سے بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس وجہ سے استنبول مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ ریاست کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے افغانستان تو اس پہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے تورا بورا کے حوالے سے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا اور دوسرا ریٹریٹ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ پھر اسی طرف لے کے جا رہے ہیں افغانستان کو یہ لوگ طالبان جو ہے؟ دیکھیں اس کا اندیشہ تو ضرور ہے، بالکل اندیشہ ضرور ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ریاست کو جو ایک ڈیفینیشن ہے ایک ریاست کی ساری دنیا میں، اور جس طرح ریاستیں جو ہیں ان کو مینج کیا جاتا ہے یا ان کو ایک تشخص ہوتا ہے اس کا، وہ اس کے عادی بھی نہیں ہے اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک مار داڑ کرنے والے فائنینشیل جو ہے ایک بینیفٹ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں، جس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ وہاں پہ موجود ہے اس کابل حکومت میں جو ایک دنیا ساری میں ایک ریاست کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے یا اس کی ریکگنیشن۔ سر پاکستان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ اب دوبارہ اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو جس طریقے سے کچھ دنوں پہلے ہم اسٹرائکس کیے ہیں، نہیں ہم کریں گے، اسٹرائکس کریں گے، ہم سر بالکل کریں گے، بالکل کریں گے۔ اگر ان کی ٹیریٹری سے استعمال ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو ہماری خلاف ورزی کی، ہماری ٹیریٹری کی، تو ہمیں اگر ڈیپ انٹو افغانستان بھی جا کے جو ہے ریٹیلیٹ کرنا پڑا تو ضرور کریں۔ وہ مانتے تھے کہ یہ جو ان کو روکنا چاہیے ٹی ٹی پی والوں کو، اور ان کو یہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں، ساری باتوں میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں۔ ہم بالکل ٹی ٹی پی کو جو ہے اگر وہ کہتے بھی اس بات پہ تو ہماری طرف سے ٹوٹل انکار تھا۔ ہم دیکھیں ایون ٹی ٹی اے کا جو طالبان جو افغان طالبان جو ہیں ان کا بھی جو قانونی اور ایک لیگل سٹیٹس جو ہے
ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کا جو ہے کابل میں وہ کوئی کلیئرٹی تو نہیں ہے اس میں. جو بین الاقوامی جو ہے اس کو ایک ریکگنیشن تو اس چیز کو نہیں ہے. جو 2-4-5 جو لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس حکومت کی رٹ بھی جو ہے پوری کے پورے افغانستان میں موجود نہیں ہے. افغانستان پریکٹیکلی جو ہے اس کے حصے بکھرے ہو گئے ہوئے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی جو ہے انفلوئنشل گروپ جو ہے، بیسکلی ٹیررسٹ گروپس جو ہیں، انٹرنیشنل جو ایک ٹیررزم کی جو ہے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کانگریگیشن بن گئی ہوئی ہے. دوحہ میں بھی جو لوگ آئے تھے، باوجود اس بات کے کہ ان کا سٹیٹس جو تھا وہ باہر تھا، یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے بھی ورکنگ گروپ تھا، ان کا بھی ورکنگ گروپ تھا، اور وہ بار بار جو ہے جب بھی کوئی چیز فائنلائز ہو جاتی تھی تو ایگریمنٹ بن جاتا تھا. 3 دفعہ اس طرح ہو، بلکہ 4 دفعہ ہوا ہے میرا خیال ہے. اور تو وہ کابل فون کرتے تھے اور کابل سے جو ہے وہ نہ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ ان سے ایگریمنٹ نہ ہو سکا. کابل کسی مرحلے پہ بھی جو ہے مخلص نہیں تھا کسی ارینجمنٹ کے لیے. وہ ہندوستان کے کہنے پہ ایک ہندوستان کی پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر جو ہے جو ایک لیوریج کرنا چاہتا ہے اپنی پوزیشن جو ہے فار ہندوستان جو ہے افغانستان کے ذریعے، اور جو اپنی شکست کا جو ہے بدلہ جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اور اس وقت کابل جو ہے پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے ان کی جو ہے ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز یہاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی. ان کی نیت میں جو فتور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا. ہم نے پوری خلوص کے ساتھ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے دونوں امن میں رہ سکیں اچھے ہمسایوں کی طرح. لیکن اگر وہ اپنی باغ ڈور جو ہے، اپنی لگام جو ہے انہوں نے دلی کے حوالے کر دی ہوئی ہے، تو پھر تو ذرا مشکل بات. سر بیٹر سینس پریویل کوئی ہے امید کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی؟ دعا ہی کی جا سکتی ہے، دبا تو اس وقت کوئی نہیں. استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے. پاکستان نے دہشت گردوں، ان کے سرپرستوں اور معاونین کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس میں پیغام میں کہا کہ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی کی کوئی ضمانت نہیں دی. جنگی معیشت پر انحصار کرنے والی طالبان رجیم افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے. افغان سرزمین سے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. استنبول میں 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھ گئے. افغان وفد ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف مؤثر کارروائی کی تحریری یقین دہانی کروانے کے بجائے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیتا رہا. ترکیہ اور قطر کی تمام تر کوششوں کے باوجود مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہو سکے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر پیغام میں کہا پاکستان نے ترکیہ اور قطر کی درخواست پر امن کو ایک اور موقع دیا. افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا. دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. افغان طالبان نے پاکستان کے پیش کردہ ٹھوس شواہد کو درست و تسلیم کیا، لیکن دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی کوئی ضمانت نہیں دی. وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ طالبان رجیم افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے. وہ افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں، لیکن 4 برسوں کے جانی و مالی نقصان کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. حکومت پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 10 اور 11 اکتوبر کو شدید جھڑپوں کے بعد دوحہ میں وزارتی سطح کے مذاکرات ہوئے تھے اور 19 اکتوبر کو مستقل جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا. استنبول مذاکرات 25 سے 28 اکتوبر تک جاری رہے، لیکن افغان طالبان کے رویے کے باعث ناکامی سے دوچار ہو گئے.